بانو زلیخا، تم ہو رودامون؟ یوزارسیف کی کوئی خبر لائے؟ فی الحال تو شہر میں نہیں ہے. گوداموں کی تعمیر اور زیر کاشت اراضی کے جائزے اور محصولات کی جمع آوری کا ارادہ رکھتے ہیں. دراصل وہ محصولات کی جمع آوری اور قحط سے نمٹنے میں مصروف ہیں. گزشتہ 5 برسوں میں بھی صرف چند بار وہ بھی جناب اخناتون کی خدمت میں گزارشات اور مشورے کی غرض سے تبس تشریف لائے تھے. اگر اس بار آئے تو مجھے خبر کرو گے؟ کوشش کروں گا کہ قصر میں اپنے دوستوں سے کہوں کہ جیسے ہی یوزارسیف آئیں تو ہمیں باخبر کریں. وہ بھی ایک مدت سے التوا میں پڑی ہیں بانو حضور. تمہیں اختیار حاصل ہے. سوفر سے کہہ دیتے وہ ادا کر دیتا. رودامون بنا اجازت کبھی کوئی کام انجام نہیں دیتا. تمام خادمین قصر کے واجبات ادا کر دو. اس قصر کو پوتیفار کے بعد اتنے محافظوں اور نگہبانوں کی ضرورت نہیں رہی، لہذا سب کو فارغ کر دو. غفور اور سوفر کو یہاں بلاؤ. لیکن بانو، قصر اس طرح غیر محفوظ ہو کر رہ جائے گا اور چور چکوں کی دستبرد سے نہیں بچے گا. آپ کے ہوتے ہوئے مجھے کوئی فکر نہیں. میں جانتا ہوں کہ یہ کام بہت مشکل ہے اور میں تنہا اس کام سے بخوبی عہدہ برا نہیں ہو سکتا، لیکن بانو زلیخا کے حکم کی اطاعت ہوگی. کبھی یہ قصر اس سرزمین کی دوسری بڑی شخصیت عزت مصر جناب پوتیفار سے متعلق ہوا کرتا تھا، لیکن اب کیا؟ اب ایک شکست خوردہ اور مفلوق الحال بیوہ سے متعلق ہے کہ جسے نہ اس قصر سے کوئی دلچسپی رہی اور نہ ہی اس زندگی کو باقی رکھنے کے لیے کوئی امید باقی رہی. اگر میرے دل میں یوزارسیف کی محبت کی شمع روشن نہ ہوئی ہوتی تو میں اب تک خود کو زندگی کی قید سے کب کا آزاد کر چکی ہوتی. اب تو ایسا لگتا ہے جیسے میری زندگی میں یوزارسیف کے سوا کچھ بھی نہیں رہا. قصر کے تمام محافظین اور خادمین کے واجبات ادا کریں اور سوائے رودامون کے سب کو فارغ کر دیں. اب ان سب کی تنخواہوں کی ادائیگی ممکن نہیں رہی. جناب خوفو بھی تمام کاہنان معبد کو فارغ کر دیں. ان کے اخراجات کی فراہمی اب ہمارے لیے ممکن نہیں. معبد کو تو تبھی بند ہو جانا چاہیے تھا کہ جب ایک کافر اس قصر کا پیشکار ہوا تھا. اتنا عرصہ بھی بلا وجہ ہی کھلا رہا. یعنی اب یہاں کوئی محافظ نہیں ہے؟ نہیں،
سوائے ردامون کے سب چلے گئے. ردامن اکیلے تو اتنے بڑے قصر کی حفاظت نہیں کر سکتا نا. کیا مطلب؟ قصر کا گودام قیمتی اشیاء سے بھرا پڑا ہے، لیکن میں تنہا کچھ نہیں کر سکتا. اگر کہیں بانو زلیخا نے ہمیں بھی فارغ کر دیا تو؟ میں تو چاہے کچھ بھی ہو جائے یہاں سے نہیں جاؤں گی. دعا کرو کہ وہ ایسا نہ کرے، کیونکہ مجھے بھی نہیں معلوم کہ اس قصر اور بانوں کو کیسے چھوڑ پاؤں. مجھے لگتا ہے کہ اب ہمیں بھی یہاں سے جانا پڑے گا. نگہبان فوج میں شامل ہو جائیں گے، کاہنان معبد آمون میں پناہ لے لیں گے. ہمارا ٹھکانہ کہاں ہوگا؟ ہم تو اسی قصر میں پلے بڑے ہیں. دعا کرو کہ ایسا وقت کبھی نہ آئے. کوئی خاص کام ہے علی جناب؟ ہاں، بہت اہم اور خاص. مجھے منفیس میں کچھ ضروری کام انجام دینے ہیں. آپ فوراً تپس جائیں اور یہ نامہ جناب اخناتون کی خدمت میں پہنچا دیں. حکم کی تعمیل ہوگی. تو آپ کب روانہ ہوں گے؟ آج ہی. نیل کے راستے کشتی سے جاؤں گا. خدا نگہدار. مجھے لگتا ہے کہ میری خواہش پوری کرنا تمہارے بس کی بات نہیں. میں برباد ہو گیا جناب ردامن. خداؤں کی قسم میں مقصر نہیں ہوں. میں اب بانو زلیخا سے کیا پریشان کہوں مت گا؟ ہو. اگر انہیں پتہ چل گیا تو وہ یقیناً مجھے تمہارا سزا بھی دیں کوئی قصور گے. نہیں ہے نا؟ کیا مسئلہ ہے؟ یہاں کیوں جمع ہیں؟ انبار خانہ لوٹ لیا گیا بانو. میں صبح جب گودام گیا تو تمام چیزیں غائب تھی. اب کیا کروں؟ میں تو برباد ہو گیا. یہ سب کیا ہے ردامون؟ آج تک ہمارے قصر میں کبھی چوری نہیں ہوئی. آپ کیا کہہ رہے تھے؟ میں نے عرض کیا تھا بانو، نگہبانوں کو نہیں نکالنا چاہیے تھا.
इतने बड़े कसर की हिफाजत मैं अकेला नहीं कर सकता बानो। सब कुछ चुरा के ले गए। अगर मुझे पता चल जाए कि किसका काम है, मैं उसे नाबूद कर डालूंगा। मैं बस तो फिर इस बर्बाद हो कदर गया। वावेला मत मचाओ। जो होना था सो हो गया। अब यूं शोर मचाकर तुम अपनी नाअहली पर पर्दा नहीं डाल सकते। इताअत बानो, इताअत। जल्दी करो, वो बूढ़ी चमगादड़ आती होगी। अच्छा अच्छा, बस आया। इन बर्तनों में खाना खाने का मजा ही कुछ और है। ये तो बानो को बहुत पसंद है, ये मत लो। ये सही बात नहीं है। ये हमारी बरसों की खिदमतों का सिला है। बानो अब बूढ़ी हो चुकी हैं, अब वो इन सब का क्या करेंगी? बानो, आपके जवाहरात में से कुछ कम तो नहीं है? हाँ, सच्चे मोतियों की माला नहीं है। मैं समझ गई कि ये किनका काम है। मुझे उनको रोकना होगा। रुक जाओ। रुदामुन, रोको इन दोनों को। कहाँ चली? ये क्या छुपाया हुआ है? मेरी उम्र भर की मोहब्बतों और इनायतों का ये सिला दिया तुमने। तुम्हें तो इतने कोड़े पड़ने चाहिए कि वही खत्म हो जाओ, या फिर हमेशा के लिए जिंदान में डाल दिया जाए। तुम दोनों बड़ी अहमक खिदमतगार हो। उनके कदमों में गिरकर उनसे माफी क्यों नहीं मांग लेती ताकि वो तुम्हें माफ करें? अपने किए की माफी मांग लो ताकि बानो बख्श दे। हमें बख्श दीजिए बानो। हम माफी चाहते हैं बानो हुजूर। बानो, हम इल्तिजा करते हैं, हमें बख्श दीजिए। हमें बख्श दीजिए बानो हुजूर। बानो, हमसे गलती हो गई। मेरी नजरों से दूर हो जाओ। मैं तुम्हारी सूरत भी देखना नहीं चाहता। इन दोनों को बाहर निकाल दो। अगर मैं तुम लोगों की जगह होती तो खुद को मार डालती या जाकर नील में डूब मरती। इससे कबल कि मैं कोड़े मार मार के तुम दोनों की जान ले लूं, यहाँ से दफा हो जाओ। जाओ यहाँ से। हम आपको सलामत रखें। हम आपको जाओ यहाँ सलामत से, रखें। निकल जाओ। जुलेखा के दर्द क्या कम थे, जो हर रोज आसमान से एक नई आफत नाजिल हो जाती है। कभी अंबार खाना लूट लिया जाता है, तो कभी जर्रो जवाहिरात चुरा लिए जाते हैं, और ना जाने कल। जब से शेख खुरनोश का गोदाम लूटा गया है, इन बेचारों की हालत तो मजीद बदतर हो गई है। सुना है कि यूजारसीफ के हुक्म के मुताबिक जो शख्स भी जिस जमीन पर काश्तकारी करेगा, वो बदतदरीज उसका मालिक हो सकता है। जी ऐसा ही है। और जितनी ज्यादा मिकदार में गंदम हुकूमती गोदाम में जमा करवाएंगे,
उसी मुनासबत से आखनातून की जमीनों के मालिकाना हुकूक हासिल करते जाएंगे। तो क्या मैं एक अशराफ-जाती होकर बिल्कुल जनाबी यूजारसीफ की तरह सखी नहीं हो सकती? आज से आप सब लोग आजाद हैं और मैं अपनी तमाम इमलाक, गंदुम, कपास और नर्सल के तमाम खेत आप सबको बख्शती हूँ। मेरे पास कुछ नहीं जिससे आप लोगों की जरूरियात पूरी हो सके। इन जमीनों पर काश्तकारी कीजिए और उसकी आमदनी से अपने अहले खाना का बंदोबस्त कीजिए। हम बानों की इस लुत्फ व इनायत को हरगिज फरामोश नहीं करेंगे। खुदाओं की रहमत हो आप पर, हमेशा खुदाओं की हिफाजत में रहें। आपका इकबाल बुलंद हो, सलामत रहिए बानो हुज़ैफा। क्या आशिक को नहीं चाहिए कि अपने माशूक के रंग में ढल जाए? अगर यूजारसीफ खुद को मोहताजों का खादिम समझता है तो सुलेखा क्यों ना समझे? अगर वो अपने लिए कुछ नहीं चाहता तो सुलेखा क्यों चाहे? आपकी कुल पूंजी यही इमलाक थी। मैं इन जमीनों का क्या करूंगी? अगर जरूरत पड़ी तो मैं इस कसर को भी बख्श दूंगी। मैं खुद इन जमीनों की देखभाल नहीं कर सकती और इन बेचारों को भी भूख से मरता हुआ नहीं छोड़ सकती। तो फिर बेहतर यही है कि वो अपनी जिंदगी खुद गुजारें। और हमारा क्या होगा? हम खुद चाहे भूख से मर जाएं? हमारे लिए काफी मौजूद है, हम भूखे नहीं मरेंगे। क्या हुआ? यहाँ सब क्यों जमा हैं? आप कहाँ थी बानो? एक खादिम जिसने ज़ेरे लिबास को छुपाया हुआ था यहाँ से बाहर जाते हुए देखा गया है। हम सब उसके पीछे भागे लेकिन वो फरार हो गया। पता नहीं चला क्या ले गया। मैंने देखा था बानो, गालिबन आपके कुछ लिबास वगैरह थे। तो ये रुदम, अरे हाँ रुदम तो मेरे साथ मुल्हिका सहन में था। वैसे इन कपड़ों का मैं क्या करूंगी? जब इन्हें जलवा नुमाई करके यूजारसीफ की तवज्जो को मेरी तरफ मबजूल करना चाहिए था तो नहीं कर सके। सो अब मुझे इनकी जरूरत भी नहीं। पहनूं भी तो किसके लिए? अगर बानो इजाजत मरहमत फरमाए तो मैं इजाजत चाहूंगा। क्यों? अब कसर में मेरी जरूरत नहीं रही और मेरी यहां मौजूदगी बेकार है। मैं एक सिपाही हूं बानो, और फौज में रहकर बेहतर तौर पर खिदमत अंजाम दे सकता हूं, जबकि अब यहां मेरी मौजूदगी गैर जरूरी महसूस होती है। लेकिन हमें तुम्हारी यहाँ ज्यादा जरूरत है। मेरा यहां से दिली ताल्लुक है। मैं हर रोज आपकी खबरगिरी को आता रहूंगा। अब मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, जैसे आप मुनासिब समझे।
پیامبر خدا سے کچھ اور توقع کی بھی نہیں جا سکتی تھی۔ میں جانتا تھا کہ ان کی تمام پیشن گوئیاں تحقق پائیں گی۔ تم اس نامے کے متن سے آگاہ ہو؟ جی جناب فرما روا، 5 سال قبل اسی دربار میں خدمت جناب آخناتون میں جناب یوزارسیف نے فرمایا تھا کاہنان گندم کی ذخیرہ اندوزی سے خود اپنی ہی شکست کے لیے راہ ہموار کر رہے ہیں۔ اس میں مرقوم ہے کہ گندم کی ذخیرہ اندوزی کو 5 سال ہونے کو آئے، لہٰذا معبد کی گندم کو اب تک خراب ہو جانا چاہیے۔ ہمیں ہوشیار رہنا ہوگا جناب فرما روا، کہیں خراب شدہ گندم کو خفیہ طور پر ٹھکانے نہ لگا دیں۔ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ معبد نے کس طرح ان کی محنتوں کے ثمر کو برباد کر دیا۔ اگر گندم خراب ہو گئی ہے تو عوام کو اس عظیم نقصان کا علم ہونا چاہیے۔ پہلے ہمیں خاموشی کے ساتھ یہ دیکھنا ہوگا کہ کب وہ خراب شدہ گندم کو تلف کرتے ہیں۔ ہاں یہ سچ ہے عالی جناب، تمام گوداموں کا جائزہ لیا گیا ہے، تمام کی تمام گندم خراب ہو گئی ہے اور بالکل بھی قابل استعمال نہیں رہی ہے۔ تو گوداموں کے مامورین کیا کر رہے تھے؟ ہمیں خبردار کیوں نہیں کیا تاکہ کوئی سرد باب کیا جاتا؟ ذخیروں کے یہ گودام تو برسوں پہلے ہی سرب مہر کر دیے گئے تھے اور طے یہ پایا تھا کہ اب قحط کے آغاز میں ہی انہیں کھولا جائے گا۔ یہ تو اتفاق سے پتہ چل گیا، البتہ افسوس کہ ہم یہ نہیں جانتے تھے کہ گندم 2 سال سے زیادہ دوام نہیں پاتی۔ اور اس ذخیرہ شدہ گندم کو خراب ہوئے بھی 2-3 سال گزر گئے ہیں۔ تو کیا اب بالکل بھی قابل استفادہ نہیں رہی؟ جی بالکل بھی نہیں رہی۔ انسانوں کے لیے تو دور کی بات ہے عالی جناب، جانوروں کے لیے بھی قابل استعمال نہیں رہی۔ سب کو دریا بوجھ کر دو، لوگوں کو کانوں کان خبر نہ ہونے پائے، اور خیر رہے مامورین حکومت کسی طور بھی متوجہ نہ ہوں۔ اگر یوزارسیف کو اس بات کی بھنک بھی پڑ گئی تو وہ ہم سب کو ذلیل و خوار کر دے گا۔ رات کی تاریکی میں نہایت خاموشی سے سب کی سب دریا برد کر دو۔ یہ لوگ گندم کو نیل میں کیوں ڈال رہے ہیں؟ سپیا گئے ہیں اس وقت جبکہ سب لوگ گندم کی جمع آوری کی فکر میں ہیں۔ یہ عمل عجیب ہے۔ عالی جناب اور ابھوب شرف باریابی چاہتے ہیں۔ اپنی بے وقت آمد پر معذرت خواہ ہوں۔ لنگرگاہ کے مامورین نے خبر دی ہے کہ کاہنہ نے معبد گندم کو نیل میں ڈال رہے ہیں۔ میں نے سوچا ممکن ہے یہ خبر آپ کے لیے اہم ہو۔
یقیناً اہم ہے، بلکہ بہت ہی اہم ہے۔ حاجب، مالک مشیر جناب یزارسیف کو میرے پاس بھیجو۔ لوگوں کو کاہنان معبد کے اس اقدام کا گواہ ہونا چاہیے۔ گویا جناب یزارسیف اچھی طرح جانتے تھے کہ ان کی پیشن گوئی کے تحقق پانے کا یہی وقت ہے۔ حاضر خدمت ہوں جناب فرمانروا۔ ابھی ابھی جناب خرم خبر لائے ہیں کہ کاہنان معبد کی گندم کو دریائے نیل میں ڈال رہے ہیں۔ فوراً چند افراد کے ساتھ طبس کے لنگرگاہ جائیے تاکہ وہ اس ماجرے کے عینی شاہد رہیں۔ یہ بہترین موقع ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ لوگوں کو معلوم ہو کہ ارباب معبد لوگوں کی محنتوں کو کیسے برباد کر رہے ہیں۔ پیشین گوئی جناب یزارسیف کتنی سچ ثابت ہوئی ہے؟ مالک جلدی جاؤ، اب دیکھنا ہے کہ کیا کرتے ہو۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ تم لوگ یہاں کیا کر رہے ہو؟ یہ گندم نیل میں کیوں پھینک رہے ہو؟ تم لوگ عوام کے ہمدرد ہو یا عوام کے دشمن ہو؟ مصر کو طویل قید کا سامنا ہے۔ وائے ہو ہم پر، آج تو بڑے برے پھنسے۔ اب تو سمجھو عزت گئی۔ اب تو آمون ہی ہم پر رحم کرے۔ جناب یزارسیف نے جو پیشن گوئی کی تھی وہ سچ ثابت ہوئی۔ چلو جلدی چلو کہ اب مجھ میں ان کی سوال یا نگاہوں کی تاب نہیں، جلدی چلو۔ یہ گندم تو بالکل خراب ہو چکی ہے۔ اس ساری گندم کو تو گھن لگا ہوا ہے۔ اس بحران کے عالم میں آپ لوگ عوام کی محنتوں کو کیوں ضائع کر رہے ہیں؟ گوداموں میں ذخیرہ کردہ تمام گندم خراب ہو چکی ہے اور اب یہ اسے ضائع کرنے پر مجبور ہیں۔ البتہ لوگوں کے خوف سے رات کی تاریکی میں خفیہ طور پر کارروائی کی جا رہی ہے۔ اس گندم کو ملاحظہ کیجئے، کیا کاہنان معبد کو عوام کا خادم نہیں ہونا چاہیے؟ دیکھیے یہ ہے خدمت کے معنی۔ یہ گندم قحط کے زمانے میں کتنے لوگوں کی نجات کا سامان کرے گی۔ یہ گندم کتنے ہی کاشتکاروں کی محنتوں کا ثمر ہے اور وہ اس کے حصول کے لیے کتنی زحمتوں سے گزرے ہوں گے۔ یہ ہے درست اور محفوظ ذخیرہ سازی سے لا علمی کا نتیجہ۔ معبد آمون کے کاہنان بجائے اس کے کہ عوام کی اور قحط سے نجات کی فکر میں ہوتے، صرف اپنے پیٹوں کو بھرنے اور لوگوں کی محنتوں کو ضائع کرنے میں لگے ہیں۔
نفرین و کاہنان معبد پر، نفرین و کاہنان معبد پر، نفرین و کاہنان معبد پر۔ ایک بار پھر ذلت رسوائی، تعبیر خواب والے قصے کے بعد یہ دوسری بار ہے کہ یوزارسیف معبد آمون کی ذلت اور رسوائی کا باعث بنا ہے۔ آپ کو معلوم ہے معبد کے گندم کے ذخائر پر جو آفت آئی ہے وہ معبد پر لوگوں کے اعتقاد کو کس قدر متزلزل کر دے گا؟ یہ ایک جنگ ہے، اگر یوزارسیف سے بھی یہ غلطی سرزد ہوئی ہوتی تو ہم بھی اسے ہرگز معاف نہیں کرتے۔ آفرین، صد آفرین، اچھے نقطے کی طرف اشارہ کیا ہے۔ یوزارسیف کو بھی تو اسی نقصان کا سامنا ہوا ہوگا جو ہمیں درپیش ہے۔ میں نے اب بھی امید کا دامن نہیں چھوڑا۔ لوگوں سے کہیں کہ اگر معبد کو گندم کی ذخیرہ اندوزی میں ناکامی ہوئی ہے تو بھلا یوزارسیف کیسے کامیاب ہو سکتا ہے؟ اگر معبد کے گندم کے ذخائر 5 سال کی مدت میں خراب ہو گئے تو 7 سال میں تو ان کے ذخائر کو مزید خراب ہو جانا چاہیے۔ اگر ذخیرہ سازی غلط ثابت ہوئی ہے تو پھر یوزارسیف وہی غلطی کیوں کر رہا ہے؟ فرما رہے ہیں اس طرح تو یوزارسیف نے جس تیر سے ہمارا نشانہ لیا ہے اس تیر سے ہم اس کا نشانہ بھی لے سکتے ہیں۔ عوام کی کثیر تعداد وہاں جمع ہو گئی ہے اور معبد کی اس نااہلی پر نہایت مشتعل ہے اور کاہنوں کو کاشتکاروں اور محنت کشوں کی محنتوں کو برباد کرنے کا ذمہ دار سمجھ رہے ہیں۔ اگر ہم حائل نہ ہو جاتے تو شاید وہ لوگ کاہنوں پر ٹوٹ ہی پڑتے۔ وہ تو ظاہر ہے عوام اپنی محنتوں کو یوں رائگاں ہوتے نہیں دیکھ سکتی۔ فی الوقت گندم بہت اہمیت کی حامل ہے۔ آپ لوگ عوام کو معبد آمون کے خلاف بھڑکا کر خوش ہو رہے ہیں؟ ہاں تو کیوں خوش نہ ہوں؟ آمون ہمارا دشمن ہے، ظاہر ہے کہ دشمن کی شکست سے ہمیں خوشی ہی ہوگی۔ 3000 سال سے مردم مصر آمون کی پرستش کر رہے ہیں۔ بہت سو نے چاہا کہ آمون کو اس کے مقام و منزلت سے گرا دیں، لیکن کامیاب نہ ہو سکے۔ تم بھی نہیں ہو سکو گے۔ محترم بانوتی، عوام بہت مشتعل ہے اور معبد کی ذخیرہ اندوزی پر اعتراض کر رہی ہے۔ اور یہ بھی عرض کر دوں کہ یہی اعتراض کاہنان معبد کی جانب سے یوزارسیف کی ذخیرہ سازی پر بھی کیا جا رہا ہے۔ عوام کی جانب سے بھی یہ سوال اٹھایا جا سکتا ہے۔ میں نے پہلے بھی یہ سوال یوزارسیف کے سامنے رکھا تھا۔ مجھے یقین ہے کہ وہ جو امور بھی انجام دیتے ہیں اس کے لیے ٹھوس جواز رکھتے ہوں۔ ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ جناب یوزارسیف نے دانستہ لوگوں کو گندم جمع کرنے کا مشورہ کیوں دیا، اور اب وہ لوگوں کے ان سوالوں کا کیا جواب دیتے ہیں۔ مجھے پورا یقین ہے کہ یوزارسیف کبھی کوئی غلطی نہیں کر سکتا۔ وہ اپنے ہر عمل کا جواز رکھتا ہے۔ یہ ناممکن ہے۔ تو کیا یوزارسیف نے جو گندم ذخیرہ کی ہے وہ اب تک خراب نہیں ہوئی ہے؟ معلوم نہیں، اور میرے لیے یہ بات کوئی خاص اہمیت نہیں رکھتی۔ میں تو بس یہ جاننا چاہتی ہوں کہ یوزارسیف طبس آیا یا نہیں۔ اس کی کوئی خبر نہیں ملی؟ نہیں بابا، اب تک ہمیں کوئی خبر نہیں ملی۔ ابھی تک تو وہ طبس واپس نہیں آئے بانو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ طبس آئے اور میں یوں ہی بے خبر رہ جاؤں۔ آپ پریشان مت ہوں بانو، یقیناً وہ طبس آئیں گے تو ہمیں ضرور خبر ہو جائے گی اور ہم آپ کو فوراً خبر کر دیں گے۔ یقین رکھیے، ہم پر یقین رکھیے بانو، مطمئن رہیے۔ میں یوزارسیف سے والہانہ محبت کرتی ہوں، اسے دیکھنے کے لیے پل پل گن رہی ہوں۔ مجھے اس سے ملنا ہے۔ تو آپ منفیس کے سفر کا ارادہ رکھتے ہیں؟ اگر جناب فرما روا اجازت فرمائیں۔ ہمیں جناب یوزارسیف کی بہت یاد آ رہی ہے۔ انہیں طبس کے تمام احوال بتائیے گا اور ہمارا پیغام دیجیے گا کہ فوراً طبس واپس آ جائیں۔ جی ہاں، نہایت ضروری امر۔ کہیے گا کہ جناب فرما روا نے انہیں یاد فرمایا ہے، لہٰذا فوراً طبس واپس آ جائیں۔ اطاعت عالی جناب۔
انہیں اندازہ بھی نہیں کہ ہم نے ان کے لیے کیا سازش کی ہے.